السلام علیکم ناظرین ناظرین اگر آپ کے پاس پرانا انتقال ہے لیکن قبضہ نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ کیونکہ یہ بے شمار کوشچنز ہو گئے ہیں، اکٹھے ہو گئے ہیں، تو میں چاہ رہا تھا کہ ان کو اکٹھا ایک ہی دفعہ جواب دیا جائے۔ کچھ کے پاس 10 سال پرانا انتقال ہے، کچھ کے پاس 20 سال پرانا انتقال ہے، 1950 کا انتقال ہے، RL2 سے انتقال چلا آ رہا ہے، ملکیت موجود ہے لیکن قبضہ نہیں ہے، تو کیا ٹرائیبیونل میں جا سکتے ہیں؟ دیکھیں ٹرائیبیونل جو ہے نا وہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ غیر قانونی قبضہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا۔ غیر قانونی قبضہ یہ ہے کہ اگر میری ملکیت ہے اور میں ایک گھر کا مالک ہوں، میرے پاس رجسٹری ہے، باقاعدہ اس کا ڈاکومنٹ ہے، وہ اگر وہ اس میں ہے TMA میں ہے تو اس کا نمبر، اس کا نقشہ، اس کی ہر فائل میرے نام پہ ہے، PT1 ہے تو PT1 میرے نام پہ ہے، PTD ہے تو وہ میرے نام پہ ہے، یعنی کہ میں اس کا اونر ہوں، میرا ٹائٹل کلیئر ہے، میری اونرشپ میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور اسی مکان کا اونر ہوں۔ یعنی یہ نہیں کہ وہ مشترکہ کھاتے میں مکان کہیں اور ہے، میں اس کو کلیم کر رہا ہوں، نہیں، میں اسی مکان کا اونر ہوں۔ مجھے کوئی زبردستی نکال کے میری جگہ پہ قبضہ کر لیتا ہے تو وہ ناجائز قبضہ ہوتا ہے۔ اسی طرح زرعی اراضی کا بھی یہی حال ہے۔ اب جو میرے بھائی اس جو ہے نا اس ٹرائیبیونل سے یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ 50 سال پہلے مجھے RL2 سے یا وہ کسی اور سکیم سے مجھے ملکیت مل گئی لیکن قبضہ نہیں ملا، تو اب یہ آپ کو قبضہ لے دیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ قبضہ لینے کے لیے، اس ٹرائیبیونل میں جانے کے لیے آپ کی اونرشپ کلیئر ہونی چاہیے، یعنی کہ آپ کا ود باؤنڈریز، ود حدود اربا، یعنی کہ آپ کا جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، آپ کا قبضہ، آپ کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جگہ جو ہے نا یہ اس میں آ رہی ہے۔ وہ کیسے پتہ چلے گا؟ اگر آپ کے پاس انتقال ہے، رجسٹری ہے، PTD ہے، جو بھی ہے، آپ نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ تحصیلدار کو اپلیکیشن دینی ہے کہ میری نشاندہی یا ڈی مارکیشن میرے رقبے کی کروائی جائے۔ ڈی مارکیشن کا مطلب ہے کہ نشاندہی۔ اب وہ اس کے اوپر فوری طور پہ رپورٹ طلب کرے گا پٹواری سے۔ اب پٹواری آگے سے مختلف چیزیں لکھ کے رپورٹ کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں جی یہ اس کی جگہ جو ہے نا یہ فلاں جگہ پہ ہے، کچھ واقعی بتاتے ہیں کہ اس کی جگہ جو ہے نا یہ اتنے ساؤتھ، اتنے ایسٹ، اتنے مشرق، اتنا مغرب، یعنی کہ یہ والا اس کا حدود ارب ہے اور اس جگہ پہ اس کی جگہ بنتی ہے۔ کچھ کہتے ہیں جی یہ مشترکہ کھاتے میں ہے، راستوں میں آ گئی ہے، یا گلیوں میں آ گئی ہے، یا وہ لوگوں میں، یا بادی دہ میں چلی گئی ہے، لال لکیر میں چلی گئی ہے۔ اس صورت میں آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی پراپرٹی کس کے انڈر ہے، تو پھر آپ نے اس کی تقسیم میں جانا ہے۔ اگر تو زرعی اراضی ہے تو تحصیلدار کے پاس جائیں گے، اگر سکنی ہو گئی ہے، وادی دہ میں آ گیا ہے تو اس میں جائیں گے، سول کوڈ میں جائیں گے۔ اس کی پارٹیشن مکمل کروا کے، جس وقت پارٹیشن مکمل ہوگی اس کا نقشہ بنے گا، آپ کو ملکیت کا پتہ چلے گا کہ کس جگہ پہ ہے۔ کیونکہ اگر پارٹیشن میں آپ جاتے ہیں نا تو پھر بھی جو جج صاحب ہیں، سول جج صاحب ہیں، وہ تحصیلدار کو ایز اے کمیشن اپوائنٹ کر سکتے ہیں کہ جا کے اس کی جگہ کی ڈی مارکیشن کر کے لاؤ، ڈی مارکیشن کی رپورٹ دو۔ تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی آ کے یہ رپورٹ دے کہ یہ اس کی پراپرٹی جو ہے نا راستوں میں آ گئی ہے، یہ اس میں نہیں آ سکتی۔ راستے کیونکہ قانونی طور پہ جو راستے چھوڑے جاتے ہیں وہ اس مالک نے چھوڑنے ہوتے ہیں جس نے جگہ بیچی ہوتی ہے۔ تو جس وقت یہ ڈی مارکیشن کی رپورٹ آئے گی تو اس مالک کی جو اراضی ہے نا وہ رستوں میں جائے گی۔ آپ نے جو پرچیز کیا، اگر تو آپ نے بد نیتی سے پرچیز کیا اور رستوں والی جگہ جان بوجھ کے پرچیز کیا کہ میں لوگوں کو تنگ کروں گا اور قبضے لے لوں گا بعد میں، تو پھر تو اچھی بات نہیں ہے، یہ تو بہت بری بات ہے۔ لیکن اگر آپ نے صحیح پرچیز کی تھی اور بعد میں لڑائی جھگڑے میں یا ادھر ادھر سے قبضے ہو گئے ہیں، تو جس وقت آپ کی ڈی مارکیشن ہو جائے گی اس وقت آپ کا ٹائٹل کلیئر ہوگا، آپ کا تقسیم میں آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ میری جگہ ہے، یہ میرا گھر ہے، مثلا 35 نمبر گھر ہے، لیکن وہاں پہ کوئی 100 سال سے بھی رہ رہا ہے نا، پھر بھی یہ ٹرائیبونل آپ کو قبضہ لے کے دے گا، کیونکہ آپ کے ڈاکومنٹس کلیئر ہو گئے ہیں، آپ کا ٹائٹل کلیئر ہو گیا۔ لیکن اگر آپ کا ٹائٹل کلیئر نہیں ہے، آپ کو 50 سال پہلے ملکیت ملی، 10 سال پہلے ملی، 2 سال پہلے ملی، 1 سال پہلے ملی، قبضہ ملا ہی نہیں، تو وہ تو ملکیت ہی ڈاؤٹ فل ہے نا، کیونکہ رجسٹری بغیر قبضہ کے ڈاؤٹ فل ہوتی ہے، انتقال بغیر قبضہ کے ڈاؤٹ فل ہوتا ہے۔ اسی لیے اب پنجاب گورنمنٹ نے جو ہے نا وہ کمپیوٹرائز سسٹم میں انتقال کے ساتھ قبضہ، اور وہ بھی جو ہے نا گوگل میپ کے ذریعے اس کے ویئر اباؤٹس لکھ کے اس کا نقشہ بنا کے وہ سارا کر دیا ہے، کر رہے ہیں ایسا انشاءاللہ۔ یہ بہت اچھے اقدام ہے
جو ہو رہے ہیں پنجاب میں، اللہ تعالیٰ ان میں اور بہتری لائے اور ان کو کامیاب کرے. لیکن یہ ہے کہ اس طریقے سے جو زمینوں کے معاملات ہیں نا وہ بہت زیادہ حل ہو جائیں گے. تو اس چیز سے سمجھیں. اب میرے خیال میں میرا کوئی بھائی بہن کوئی اس طرح کا کوشچن نہیں کرے گا کہ میرے پاس اتنے سال پرانا کا یہ مجھے وراثت میں ملی تھی، میرے ماموں نے مجھے دی تھی یا میرے چچا نے مجھے دی تھی یا ان کی طرف سے آئی تھی، اب وہ ہمارے پاس قبضہ نہیں ہے، مشترکہ کھاتا ہے، ان کی جگہ پوری ہے، ہمارے کوئی دوسرے علاقے سے آ کے ہمارے کھاتے میں قابض ہو گئے ہیں اتنے سال سے. ان سب چیزوں کا سلوشن ڈی مارکیشن، اور اگر ڈی مارکیشن نہیں ہوتی تو پھر تقسیم، پارٹیشن. جس وقت کمپلیٹ کلیئر ہو جائے گا پھر آپ ٹرائیبونل میں جا سکتے ہیں. تو یہ چیز میری نوٹ کر لیجئے اور اس چیز کو سمجھیے. بہت شکریہ.